جو جبلتن عادتن خراب ہے نا اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کو بدلنے والے ٹوٹکے اور ٹونے کا ایک ہی نام ہے, وہ انسپریشن اور ول پاور ہے. لکیلی گڈ لک سے کوئی بڑا انسان زندگی میں آ جائے جس سے انسپائر ہو جائے, یا اس کے اپنے اندر ول پاور اتنی ہو کہ وہ اپنی جبلتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے. اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی عادتوں کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی جہالت کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی بے وقوفیوں کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی کم علمی کے ساتھ لڑنا ہے. آپ بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اصل میں آپ اس کو عادتیں دے رہے ہوتے ہیں. جتنی اچھی عادتیں آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں اتنا بچہ زندگی میں کامیاب ہوگا. عادتوں پہ کام ہو جائے تو مستقبل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. عادتیں اچھی دے دیں مستقبل اچھا, عادتیں اچھی نہیں ہیں جتنے مرضی اچھے وسائل ہیں اجاڑ دے گا. عادتوں سے پتہ لگتا ہے بندہ کیا. اچھی عادتوں کی ڈیولپمنٹ کا نام ہے گرومنگ. اب یہاں کوشچن آ جاتا ہے عادت دی کیسے جاتی ہے. عادت کا بڑا آسان طریقہ, جس بھی چیز پہ شاباشی ملتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ عادت میں چلی جاتی ہے. آج سے آپ لسٹ بنائیں بچوں کو کن چیزوں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کن چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے. دراصل آپ کا کرٹیسزم اور اپریسیشن بوتھ آر ٹولز. یہ دو پانے رینچ ہیں جن کے ذریعے کیا ہوتا ہے عادت بنتی ہے. آپ اگر مثال لیں, میں تو ٹیچر رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کئی ماؤں کو ہم بلا کے کہتے ہیں یہ آپ کا بچہ یہ غلطی کرتا ہے, کہ میرا کر ہی نہیں سکتا. غلطیوں پہ پردہ کئی لوگ ڈالتے ہیں. جس بچے کے والدین ریلائز نہ کریں غلطی ہے وہ بچہ کبھی گرو نہیں کر سکتا. ناگواری کا اظہار کرنا سیکھیں. ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوس کرائیں یار یہ مناسب ہے, یہ غیر مناسب ہے, یار یہ ٹھیک نہیں. خوشگواری سے محسوس کروائیں یہ ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کی خوشگواری محسوس کروانی چاہیے. یہ خوشگواری کا احساس, یعنی وہ آپ کو بتا رہا ہے, فرض کریں کہ پاپا وہ آپ پرسوں آپ نے پیسے دیے تھے, میں نے اکٹھے کر کے میں نے سارے خرچ دیے. پہلے سن لیں کہاں خرچ دیے. کہہ رہے پاپا میں نے نا وہ چھوٹی بہن کی سالگرہ آ رہی تھی, میں نے اس کی بھی چیزیں لیں. اب آپ نے اس کو شاباشی دینی ہے یا کرٹیسائز کرنا ہے. یہ مومنٹ میکنگ کا ہے آپ عادت. اس لمحے میں اس کی پوری نیچر بن رہی ہے کہ آپ نے اسے کہا یار ویری گڈ, بہنوں کے لیے کرنا چاہیے. ایک یہ ہے, اور ایک یار دیتے تینوں سن تو کھانے آپے سن, تنوں کی لوڑ سی اور نکی نو میں آپے دے لینا. آپ نے جیسے ہی کہا نہیں تو اس کے مائنڈ میں کہیں ایک ڈیٹا چلا گیا ہے, پرسیپشن گئی ہے, احساس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جو اس سے کروا کے انکریج کرتے ہیں جن کاموں پہ وہ عادتیں بن جاتی ہیں. برائی کی شاباشی بڑی برائی کو پیدا کر دیتی ہے اور اچھائی کی شاباشی بڑی اچھائی کو پیدا کر دیتی ہے. آپ جن چیزوں میں بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, جن عادتوں میں بچوں کو, ان چیزوں کو شاباشی میں ضرور لائیں. ان کو کہیں ویری گڈ, یہ بہت اچھا ہے, یہ تمہیں بڑی زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو کانشیس اسائنمنٹس پہ دیں بچوں کو. یار تیری اسائنمنٹ ہے, میں تجھے انعام دوں گا, یہ کانشیس اسائنمنٹ ہے, پوری کرنی ہے. یاد رکھیں جو جو کانشیس کی ٹرے میں رکھ رہے ہیں نا, بڑا چانس ہے کہ وہ کانشیس سے کہاں سلپ ہو کے چلی جائے. عادت میں, نظریات میں, کانسیپٹس میں, لائف فلسفی, بلیفز, یادداشت میں کہیں نہ کہیں پیچھے چلی جائے. لیکن اگر آپ نے ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں کروایا, دیر از اے ایکسپیرینس, بیٹے معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا چاہیے. فرسٹ ٹائم وہ کرے گا پاپا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے اس کو اتنی بار معاف کروایا اس سے کہ وہ معاف کرنا اس کے کہاں چلا گیا. جب وہ عادت میں چلا گیا تو پھر اس کی زندگی بدلے گی, کیونکہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ معاف کرنا زور نہیں لگانا پڑنا. اس کو زور لگانا شعور کے پاس ہے, زور نہ لگانا کہاں پر ہے, تخت شعور کے پاس, سب کانشیس کے پاس. عادت میں چلا گیا. والدین کا سب سے بڑا احسان بچوں پہ اگر کوئی ہے وہ اچھی عادتیں دینا. ڈسپلن ایک عادت ہے. پرو ایکٹیونیس, یہ میں نے بچوں بڑی مشکل سے پیدا کی ہے. میں نے بیگم نے کیا ایک دن پہلے تیاری کرواتے ہیں, اگلے دن کی یونیفارم پہلے تیار, شوز پہلے تیار, ناشتہ تقریباً پلاننگ اس کی پہلے سے تیار. اس کا سب سے بڑا فائدہ صبح اٹھ کے جو ایک طوفان مچتا ہے وہ نہیں مچتا. اور اپنے بچوں کی عادتیں آج سے جا کے دیکھیں کن عادتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. عادتیں ابھی چھوٹی ہیں, عادتیں وقت کے ساتھ جوان ہو جانی ہیں, عادتیں میچور ہو جانی ہیں, عادتیں پختہ ہو جانی ہیں, عادتیں نیچر بن جانی ہیں. نیچر بن گئی تو گئی تھی, ہارڈ کور میں چلی گئی. ہارڈ کور میں چلی گئی تو ایسا بندہ کبھی گرو نہیں کر سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ عادتیں اس کو خود ڈبو دیتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے بندے کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن بندہ خود ہی ہوتا ہے. باہر سے دشمن نہیں اتنے آتے جتنے بندے کی اپنی عادتیں اس کی دشمن ہوتی ہیں. نظریات دشمن, سوچیں کتنی منفی ہوتی ہیں, عادتیں آپ کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں. اب عادت کیسے بنی جی؟ پین اینڈ پریئر پرنسپل سے. طے کیجئے کن چیزوں پہ شاباشی دیتے ہیں, کن چیزوں پہ پین, کن چیزوں پہ پنش کرتے ہیں, کن چیزوں پہ اسے پازیٹیو بولتے ہیں, کن چیزوں پہ اچھی رائے دیتے ہیں, کن چیزوں پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. وہاں سے ڈیفائن ہوا عادتوں کا پیکج. اس پہ بڑا اچھا ایک ماڈرن کتاب ہے 21 Lessons of 21st Century.
وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے جی انسان کا بچہ ہے وہ مولٹڈ لاوا کی طرح. وہ کہتے ہیں پگھلا ہوا لاوا ہوتا ہے نا, شیشہ ہوتا ہے, اس کا جو مرضی چیز بنا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا جم جاتا. آپ کبھی نا شیشے کی فیکٹری میں جو شیشہ بنتے ہوئے ضائع ہو اس کو دیکھا کریں کبھی آپ, بے ڈنگا, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. آپ کو بڑی دنیا کے ایسے لوگ ملیں گے جن کی کوئی شیپ نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جس زمانے میں شیپ بننی تھی نا اس زمانے میں شیپ نہیں تھی. شیپ بنتی ہے جب شروع کا ابتدا کا دور ہوتا ہے. آپ کے بچے کے جو شروع کے سال ہیں کچھ بڑے امپورٹنٹ, اسے ڈسپلن دیں, اسے ایتھکس دیں, اسے مورلز دیں, اسے پرو ایکٹیونیس دیں, پہلے سے تیار ہونا دیں, کچھ چیزوں کی بے فکری بھی دیں, کچھ چیزوں کی فکر مندی بھی دیں. ایک کامن فکر مندی اس معاشرے میں ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو دے دی. دنیا کا کہہ رہی ہے, اللہ کا کہہ رہا ہے فکر ہی نہیں. اس معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ دنیا. سر جی اچھے بچے بنانے کے لیے ضروری اچھے والدین بنیں, یہ زیادہ بڑا گول ہے. آپ میں اچھائیاں ہیں, بڑی اچھائیاں, یہ بھی ریسرچ ہے, 65% چپ کر کے بچوں میں چلی جاتی ہیں. آپ کے انداز, طور طریقے, اطوار جو بڑوں میں ہیں وہ بچوں میں چلے جاتے ہیں. 65% کی ریسرچ ہے. آپ کا برتن خود خالی ہے تو بچے کا بھی خالی رہے گا. بچوں کے رول ماڈلز بنیں, بچوں کے لیے مثال بنیں, بچوں کو مثال بن کے دکھائیں. وہ تمام خوبیاں جو آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر پیدا کریں. وہ کہ سخاوت ہے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے خود تو سخی بنیں. تو پتہ ہو یار وہ کبھی کوٹ کر سکے, یار میرا والد کتنا سخی انسان ہے, میری والدہ کتنی سخی ہے. تو جو آپ نے دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں لائف میں نکلنا ہے. ہماری ذمہ داریاں صرف چند ہیں. نمبر 1, بچے کی عاقبت خراب نہ ہو. قرآن نے کہا اپنی اولادوں کو, اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری ذمہ داری ہے ہمارا بچہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو. نمبر 3, ہمارا بچہ خوددار ہو, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو, محتاج نہ ہو. 3 چیزیں. ہمارے بچے میں مورلز اور ایتھکس اچھے ہوں. ہمارا بچہ اتنا کریٹو ہو کہ زندگی کے مسئلوں کو اور چیلنج کو خود حل کر سکے. ہمارا بچہ سوشل اور رشتے نبھا سکے. ہمارا بچہ اس میں خوف خدا, عقیدہ ہو, ایمان ہو, یقین ہو. یہ چند گولز ہیں, اس کو اچیو کروائیں.